ناظرین، بڑی افسوسناک خبر ہے جو ہمیں ملی ہے، جو لوگ اور کچھ این جی اوز، ایک این جی او راشن تقسیم کر رہی تھی، ظاہر ہے کاروبار بزنس ختم ہو گیا، دکانیں ختم ہو گئی، اسکول ختم ہو گئے، تو اب وہ لوگ بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ وہاں پہ راشن تقسیم کرنے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو متاثرین ہیں پی ڈی ایم میں کو چاہیے کوئی ایسا وہ بھی سسٹم بنائے کہ جو لوگوں کو آپ نے اپنے علاقوں میں اپنے قصبوں میں نہیں پہنچ سکے، ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مریم نواز صاحبہ تو ہر طرح کا تعاون کر رہی ہیں اداروں کے ساتھ، فنڈز کی ریلیزنگ میں، فنڈز دینے میں۔ بھوک تو بہت ظالم چیز ہے، اور بھوکے انسان کا پیٹ بھرنا بڑی نیکی کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں ریل پیل تھی اور پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، جس کے باعث بھگدڑ میں ایک خاتون نیچے گر گئی اور وہ دم گھٹنے سے، مطلب ظاہر ہے جب بھوکے ہیں، بچوں کو انہوں نے کھانا کھلانا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ ظاہر پیر کی رہائشی تھی، 55 سالہ زیبو مائی زمین پر گر پڑی۔ کر سکتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ، جن کے پاس اختیار ہے ان کو کرنا چاہیے کہ جو متاثرین ہیں ان کو ان کی خوراک اور ضروریات وہاں تک پہنچے۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے اور فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت ساری ڈینگی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ڈینگی کے حوالے سے بھی حکومت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم میں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اور ڈی سی حضرات سے اپنے علاقے میں کوئی ایسا سسٹم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشل۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر ہے جو ہمیں ملی ہے، اور یہ اسلام متاثرین کے حوالے سے ہے۔ رحیم یار خان کے اندر جو لوگ اور کچھ این جی اوز، ایک این جی او راشن تقسیم کر رہی تھی، ظاہر ہے لوگوں کے پیسہ رڑ گیا، ان کے گھر تباہ ہو گئے، گھر ختم ہو گئے، جو جمع پونجی ختم ہو گئی، کاروبار بزنس ختم ہو گیا، دکانیں ختم ہو گئی، اسکول ختم ہو گئے، ان کے اگر زیور تھے، قیمتی کاغذات تھے، ہر چیز ان کی اس پانی میں چلی گئی۔ تو اب وہ لوگ بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں بھی اور پنجاب کے بہت سارے شہروں میں سرکاری کیمپ بھی ہیں، اور کوئی این جی اوز کی طرف سے لگائے ہوئے کیمپ بھی ہیں، اور لوگوں کی جو ہے نا اس میں اکثر اوقات لوگ وہاں پہ راشن تقسیم کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے رحیم یار خان کا۔ یہاں پر میں ایک بات کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے بن سکا کہ ان لوگوں کو جو متاثرین ہیں پی ڈی ایم میں کو چاہیے کوئی ایسا وہ بھی سسٹم بنائے کہ جو لوگوں کو آپ نے ریلیف دیا، لوگوں کو ریسکیو کیا، ریسکیو کرنے کے بعد اگر ابھی تک جہاں لوگ واپس اپنے گھروں تک نہیں جا سکے، اپنے گھروں میں نہیں پہنچ سکے، اپنے علاقوں میں، اپنے قصبوں میں نہیں پہنچ سکے، ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ تو ہر طرح کا تعاون کر رہی ہیں اداروں کے ساتھ، فنڈز کی ریلیزنگ میں، فنڈز دینے میں، محکمہ خزانہ کو خصوصی ہدایات حاضر ہیں، تو لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کے واقعہ ہمیں سننے کو ملیں تو اس کے اوپر ہم کس کا فیلئر کریں گے۔ بھوک تو بہت ظالم چیز ہے، اور بھوکے انسان کا پیٹ بھرنا بڑی نیکی کی بات ہے، وہ بھی ایسے لوگ جو کسی آفت کی وجہ سے اس حالت کو پہنچے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کھاتے پیتے تھے، جن کے گھروں میں ریل پیل تھی، اور خاندان آباد، اور پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، اور رزق کی فراوانی بھی تھی، اور ہر چیز گھر میں موجود تھی، لیکن آج وہ منتظر ہیں ان مخیر حضرات کے، حکومت کے اداروں۔ یہ واقعہ ناظرین میں تھوڑا سا میں آپ سے ڈسکس کروں، یہ 2 دن پرانا واقعہ ہے۔ یہ ہوا ہے کہ ایک نجی این جی او تھی، فاؤنڈیشن تھی، جس کی جانب سے اسلام متاثرین میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچ گئی، جس کے باعث بھگدڑ میں ایک خاتون نیچے گر گئی اور وہ دم گھٹنے سے، مطلب ظاہر ہے جب بھگدڑ مچ جائے لوگ نیچے نہیں دیکھتے نیچے کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ ان کو اپنا راشن چاہیے، بھوکے ہیں، بچوں کو انہوں نے کھانا کھلانا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہے وہ بلک رہا ہے، اس کو انہیں کھانا کھلانا ہے، اس طریقے سے وہ بھگدڑ میں ہر کوئی پہلے پانے کی کوشش وہ کرتا ہے۔ رحیم یار خان کے اندر گل محمد لنگا ہائی اسکول ہے، اس میں متاثرین کافی سارے جمع تھے، جہاں مرد و خواتین راشن لینے کے لیے آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ اسی طرح بھگدڑ مچ گئی، ظاہر ہے اس میں پکڑنے میں بھاگنا دوڑنا شروع ہو گیا۔ بیٹ ظاہر پیر ایک علاقہ ہے یہ جنوبی پنجاب کا، ظاہر پیر کی رہائشی تھی، 55 سالہ زیبو مائی زمین پر گر پڑی۔ جب گری تو اس کے اوپر سے لوگوں کے پاؤں آنے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکی، اور ظاہر ہے اس میں کسی کو نہیں قصور ٹھہراؤں گا، ان بھوکوں کو تو کم از کم نہیں، لیکن اپنے سسٹم کو، اپنے ان لوگوں کو کہ جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ، جن کے پاس اختیار ہے ان کو کرنا چاہیے۔ کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو متاثرین ہیں ان کو ان کی خوراک اور ضروریات وہاں تک پہنچے۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے، وزیر اعلیٰ کیا کر سکتی ہے، وہ فنڈ دے سکتی ہے، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے اور فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فنڈ اسپیشلی اس لیے فنڈ دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جیسے کہ کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے، کوئی سڑک بن رہی ہے، برج بن رہے ہیں تو فنڈ رک گئے، فنڈ دوبارہ آئیں گے،
یا فنڈ نہیں آئے، ایسا اس میں نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اسپیشلی طور پر، خصوصی طور پر میرے نالج کے مطابق سیلاب متاثرین کی ریلیف کے لیے، ان کی دوبارہ آباد کاری کے لیے ہر طرح کی ریلیکسیشن دی ہوئی ہے، رولز میں ریلیکسیشن دی ہوئی ہے۔ ہر حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ تو یہ ایک واقعہ جو آیا ہے جس کو دیکھ کر میں نے چاہا کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں اور کوشش کریں کہ آئندہ اس طرح کا راشن تقسیم کے علم کے مطابق ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ یہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی ہے جو اپنے بھوکے فیملی ممبرز کے لیے راشن لینے کے لیے لائن میں لگی تھی اور اس کو دھکا لگا اور وہ گر گئی۔ میں یہاں پہ ناظرین حکومت کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ یہ خدائی آفت تھی اور اس کو خدائی آفت ہی کہیں گے۔ جس طریقے سے شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں پانی کے اندر ملیا میٹ ہو گئے، اب پانی اتر رہا ہے، بہت ساری جگہوں سے اتر گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بیماریاں بھی آ گئی ہیں، بہت ساری ڈینگی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ڈینگی کے حوالے سے بھی حکومت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ بہرحال میں نے پھر پی ڈی ایم اے سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے اور ڈی سی حضرات سے، اپنے علاقے میں کوئی ایسا سسٹم کریں کہ ان سیلاب متاثرین کو یوں دھکے نہ کھانے پڑیں، عزت سے ان کو ان کا جو حصہ بنتا ہے، کیا حصہ بنتا ہے، حصہ تو کوئی نہیں بنتا، لیکن آپ کے ذمے جو ڈیوٹی لگی ہے وہ آپ نبھا سکیں۔ بہت جلد ملیں گے ہم آپ کے ساتھ نئے کسی ٹاپک کو لے کے۔ ناظرین ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ مجھے معلوم ہے میرے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ اس میں ویوز اس طریقے سے نہیں آتے، لیکن میں سوشل ایشوز کو ڈسکس کرتا رہوں گا۔ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔